کل مولانا صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ میڈیا پہ جتنی چیزیں آنی تھیں وہ تو آ گئیں، لیکن اندرونی کہانی کیا ہے کل کی ملاقات کی، آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ جو کل میٹنگ ہونی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ فزیکلی وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے۔ اس حوالے سے کافی جو تحفظات ہیں وہ نون لیگ کی جانب سے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بلاول صاحب ہیں انہیں فزیکلی وہاں پر ہونا چاہیے، اگر وہ فزیکلی وہاں پر نہیں ہوتے ہیں تو بڑا غلط میسج جائے گا۔ جی سمیع صاحب، اوور ٹو یو۔ بالکل بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں، لیکن میں ایک اور چیز سے آغاز کرنا چاہتا ہوں علینا۔ بڑا ایک پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے، بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پاکستان میں لگ رہا ہے، لیکن ویری رائٹلی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، اور وہ میں بات کر رہا ہوں کے پی کے میں جو ایک مندر کو جلایا گیا۔ اس میں آپ دیکھیں، یہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں ایک لابی ہے، انڈین لابی ہے، انتہا پسند لابی ہے، جو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں برباد کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کا یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ انتہا پسند ہیں، وہ منورٹیز کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ تری ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کرک میں، وہاں پر ایک مندر تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے، آپ دیکھیں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عدالت، یہ ایک پرانا ایشو تھا 2015 میں، اس کو یہ ایک ہندو بزرگ تھے، ان کی سمادھی تھی، تو اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے آرڈر دیا، کورٹ کا آرڈر تھا 2015 کا، اور اس کے مطابق جب اس کو رینوویٹ کرنے کی بات کی گئی تو وہاں پر یہ ایک واقعہ کر کے اور اس کو یہ جلایا گیا، اور پھر پوری دنیا میں اس کو جس طریقے سے اس کا پرچار کیا گیا، اور پاکستانیوں کے، میں یہاں پر امریکہ میں بیٹھا ہوں، یہ جو پوری دنیا کا سوشل میڈیا ہے اور جو دوسرا میڈیا ہے، اس میں جس انداز میں خاص طور پر جو انڈین جرنلسٹ ہیں، پرو انڈین بلاگرز ہیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں منورٹیز کو تحفظ حاصل ہے، کئی کچھ اکا دکا واقعات ضرور ہوتے ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اوور آل جو ایک سینس ہے وہ سینس آف سیکورٹی کی، اور آپ اس سے بھی اس کا اندازہ لگا لیں کہ جب رمیش کمار اور دوسرے ہندو مذہب کے لوگ، کمیونٹی کے لوگ جب ملے ہیں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے، تو وہ آلریڈی اس کا نوٹس لے چکے تھے، اور 4 جنوری کو آئی جی کے پی کے اور چیف سیکرٹری کے پی کے کو وہ ہدایت کر چکے ہیں کہ وہ جائیں وہاں پر اور 4 جنوری کو رپورٹ سبمٹ کریں، اور 5 کو یہ انہوں نے لگا دیا ہے اس کا، یعنی اس مقدمے کو لگا دیا ہے۔ 14-15 گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ابھی ریڈز بھی ہو رہے ہیں اور مزید بھی، لیکن میں یہ واقعے کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک پوری جنگ ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر معمولی سی بھی جو کوئی انڈیویجول ایکٹ بھی ہے، چند سر پھرے لوگوں کا بھی جو ایکٹ ہے، اس کی بنیاد اس کو بنا کے پورے پاکستان کا امیج کو تباہ کرنے کی کوشش، ایک اس کو برباد کرنے کی کوشش، اور یہ کہنا کہ پاکستان ایک انتہا پسند ملک ہے، یہ بڑا، اس میں پاکستانی میڈیا کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے، پاکستانی انٹلیکچوئلز کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے۔ پاکستان میں دیکھیں نا، اسلام آباد میں حالانکہ ہندو کمیونٹی نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن گورنمنٹ نے وہاں پر ایک وہ شمشان گھاٹ اور وہ سارا بنانے کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے جگہ بھی مخصوص کر دی ہے، اس کی دیواریں جو آؤٹر جو باؤنڈری ہے وہ بھی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو ہر ممکن پاکستان، کیونکہ یہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ حملے پاکستان پر کس طرح سے ہو رہے ہیں، پاکستان کے اداروں پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پرسوں ہمارے 7 اہلکار تھے ایف سی کے جو شہید ہوئے، اور پھر جو خبریں ہیں جیسے کل بھی ہم نے کی تھی JF-17 تھنڈر کا انکلوژن، اور دوسری جو ہماری حکومت جو دفاع کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ خواجہ اسد کی گرفتاری، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، ایک بندے سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، اور جو کالم میں دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں مبارکبادیں دی جا رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کشمیر کو فتح کرانے کے لیے، اور بھائی چوری کا مال ہے ایک بندے کے پاس، اس سے پوچھا گیا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے، تو اس نے کہا جی مجھے کہا گیا لائلٹی تبدیل کر دیں۔ او بھائی، آپ کی لائلٹی دیکھیں نا، آپ اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں، خود آپ فرماتے ہیں کہ الیکشن والے دن میرے اتنے تعلقات ہیں کہ میں نے تو ٹیلی فون کر کے بات کی، اور پھر اس کے بعد میری سیٹ جو ہے نا وہ ہوئی، جس میں بھی انڈائریکٹلی آپ پاکستان کی فوج کو ہی آپ ملائن کر رہے ہیں۔ میں رانا صاحب آپ کو اور صدیق ساجد صاحب ایک
اور علینا صاحبہ ایک خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، نیب کے انتہائی قابل اعتماد جو سورسز ہیں جن سے میں بہت عرصے سے ڈیل کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جس طرح ابھی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب جیل کے اندر ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا لوگوں کو کہ شہباز شریف صاحب نے بنیادی طور پر ہائی کورٹ میں جو اپنی ضمانت کی درخواست تھی اس کو واپس لے لیا. جب اس درخواست کو واپس لیا تو ان کی ضمانت منسوخ ہوئی اور وہ جیل میں چلے گئے، کیونکہ وہ جیل جانا چاہتے تھے. ایک ڈرامہ یہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے متفق نہیں ہوں، ایک بھائی دوسری طرف چلا جائے، ایک بھائی ادھر آ جائے. اسی طرح جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے نیب سے یہ کہا تھا کہ یار مجھے آپ گرمیوں میں گرفتار نہ کریں آپ، کیونکہ جواب تو انہوں نے دینا نہیں. اب دیکھیں نا وہ میر اینڈ میر میں 40 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے، کہاں سے آیا پیسہ کچھ پتا نہیں جی، کہاں سے آیا پیسہ. 13 کروڑ روپے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بیرون ملک تنخواہوں میں لیا ہے جو میں اقامہ جس پہ میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ جی وزیر صاحب اقامے پر کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ٹائم ہے وہ پاسپورٹ کے مطابق وہ پاکستان میں گزارا گیا ہے، اور وہاں پر جو 13 کروڑ کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ 13 کروڑ کا کوئی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ نہیں ہے. ان سے کہا کہ بھائی آپ کو بینک میں جمع کرایا ہوگا، کوئی آپ سے انہوں نے پیسے آپ کو دیے ہوں گے، اس کی کوئی رسید نہیں ہوگی. یہ 12-13 کروڑ روپیہ جو آپ وہاں سے کہتے ہیں میں نے لیا ہے، تو یہ آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا. کیونکہ اصل معاملہ یہ ہے رانا صاحب، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو شروع میں سب سے پہلے جو آئی پی پیز کو تقریباً 450-500 ارب روپے کی جو پیمنٹس کروائی گئی تھی نا، یہ وزیر بجلی و پانی تھے. ایک اماؤنٹ کا ذکر آ رہا ہے کہ تقریباً 70 ارب روپے کا کمیشن تھا جو ڈیل کر کے انہوں نے لیا. اب وہ پیسہ سارا جو ہے نا اس کو یہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی فلاں کمپنی میں اور میں نے فلاں تنخواہ لی اور یہ ہوا. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، یہ صدیق ساجد صاحب اس پر بات کر سکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک خاتون کے ساتھ ان کے تعلقات، وہی باتیں کر رہے تھے. دوسری شادی کا ایک ایشو تھا، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 12-13 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے. وہ کہاں سے آئے پیسے یہ بھی خواجہ صاحب نہیں بتا رہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. میں یہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اب جو مریم نواز صاحبہ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ صدیق ساجد صاحب کے پاس خبر ہے پوری، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ مولانا نے دونوں سے کہا ہے کہ پہلے مجھے زرداری نے چونا لگایا، پھر مجھے آپ چونا لگا رہے ہیں، استعفے آپ نے میرے حوالے کرنے تھے، تاریخ آ گئی ہے، آپ باہر سے فیصلہ کر کے آ گئے اپنی اپنی جماعتوں میں، تو پھر میرے فیصلے کہاں گئے. تو بڑا ایک عجیب صورتحال ہے. اور اگر آپ ویڈیو ساتھ دکھا دیں گے تو مولانا صاحب کی جو فوٹو ہے مریم صاحبہ کے ساتھ جہاں وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو ایسے آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور بالکل ایک باگڑ بلا جو ہوتا ہے نا اس طرح کا مولانا کا وہ منہ بنا ہوا ہے. کیونکہ مولانا اس وقت شدید کرب میں ہے، جماعت ان کی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، ان کا اپنا جو مال تھا اس کی خبریں باہر آ گئی ہیں، پارٹی اب ان سے حساب مانگ رہی ہے. اتنے خفا تھے کہ مریم صاحبہ کو ریسیو کرنے کے لیے بھی وہ باہر نہیں آئے، گھر کے باہر. اور پھر جب مریم صاحبہ گئی ہیں واپس تو بھی وہ پریس ٹاک کے لیے تو موجود تھے، انہیں سی آف کرنے کے لیے باہر دروازے تک نہیں گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بدتمیزی کی ہے، لیکن یہ پولیٹیکل جسچرز ہیں جس میں آپ اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہیں. جی صدیق ساجد صاحب، بڑی بڑی چوندی خبریں ہیں آپ کے پاس تو آج. جی سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی بھی تھی نا، یہ مریم نواز کی خواہش پہ ہوئی تھی کہ انہوں نے فون کیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہوں. ظاہر ہے اب وہ انکار تو نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا چلے جی آ جائیں. تو جو فوٹیج ہے ان کے آنے کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی مولانا بالکل جو ان کا جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی، اس کا جو دروازہ ہے، داخلی دروازہ، وہاں پہ آ کر انہوں نے ریسیو کیا. یعنی کہ وہ کارپور جہاں پہ ان کے آگے گاڑی رکی، باہر بھی نہیں آئے، اندر جا کے انہوں نے ریسیو کیا ان کو. اور پھر جب وہ واپس جانے لگیں تو ان کے جو بھائی تھے اور ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کو الوداع کیا، وہ خود بھی چھوڑنے نہیں آئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.